بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم.اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 99 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق باب پنجم، اور انشاءاللہ آج ہم وقال الشافعی رحمہ اللہ سے پڑھیں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 98 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی، اور تشریح کے دوران ہم نے چند چیزوں کی وضاحت کی تھی، جن میں ایک ہم نے 5واں باب شروع کیا تھا، اور 5ویں باب میں ہم نے تخیر اور تملیک میں فرق دیکھا تھا، جو کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک مصنف نے بیان کیا تھا کہ تخیر اور تملیک میں فرق کیا ہے۔ تو دونوں کی تعریفات مصنف نے کی تھی کہ تملیک کہتے ہیں عورت کو 1، 2 یا 3 طلاقوں کا مالک بنا دینا، اور تخیر کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اختیار دے دینا، لیکن تملیک میں طلاق واقع ہوتی ہے اور تخیر میں وہ اس سے جدا ہی ہو جاتا ہے۔ تفصیلاً ہم نے دیکھ لی تھی، اور ایسے ہی ہم نے یہ بھی پڑھا تھا پچھلے سبق میں کہ تملیک کب تک برقرار رہتی ہے، یعنی شوہر نے جب عورت کو مالک بنا دیا طلاقوں کا، تو اب یہ طلاقوں کی مالک کب تک رہے گی۔ تو 2 روایتیں تھیں اس بارے میں، دونوں روایتیں امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ہم نے دیکھی تھی کہ ایک روایت کے مطابق تو تب تک وہ مجلس قائم ہے تب تک ٹھیک ہے، وہ مالک رہے گی، مجلس ختم ہو گئی پھر وہ تملیک بھی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا قول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ آخر تک برقرار رہیں گی، جب تک وہ مالک رہے گی یا جب تک وہ طلاق نہ دے دے تب تک اس کے پاس وہ برقرار رہیں گی، وہ مالک رہے گی، یا وہ خود ہی انکار کر دے تو پھر ٹھیک ہے، یا خود طلاق دے لے تو پھر ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہم نے دونوں روایتیں دیکھ لی تھی۔ ایسے ہی ہم نے تخیر توکیل میں فرق بھی دیکھا تھا، یعنی تملیک میں، تخیر میں اور توکیل تینوں کا فرق ہم نے پچھلے سبق میں تفصیلاً دیکھ لیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اختیار اور تملیک میں کیا فرق ہے، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ اختیار اور تملیک کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ان کو کیا قرار دیتے ہیں، تفصیلاً ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ ایسے ہی ہم آج کے سبق میں اختیار اور تملیک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا احناف جو ہیں وہ اختیار اور تملیک کے بارے میں کیا ارشادات فرماتے ہیں۔ ایسے ہی ان فقہا یعنی امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، ان کے علاوہ دیگر فقہا کے اقوال پر بھی روشنی ڈالی جائے گی آج کے اس سبق میں کہ وہ تملیک اور اختیار کے بارے میں کیا ارشادات فرماتے ہیں۔ تو آج کی ہماری یہ عبارت ہے، وقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اختاری و امرک بیدیک سواء، کہ یہ 2 جملے ہیں، اختاری ایک الگ جملہ ہے، وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ یہ ایک الگ جملہ ہے۔ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی شوہر نے یہ کہا کہ اپنے آپ کو اختیار کر لو، اختیاری اپنے آپ کو اختیار کر لو، اور یہ کہا کہ تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ 2 جملے، یہ کہے یا ان میں سے کوئی ایک کہا تو سواء، یہ دونوں برابر ہیں، یعنی اختیاری کا جملہ کہنا اور وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ جملہ کہنا، یہ دونوں جملے برابر ہیں، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقًا، اور یہ دونوں جملے جو ہیں یہ طلاق تسلیم نہیں کیے جائیں گے، یعنی اگر کسی نے اپنی بیوی کو اختیاری کہا تو اس سے طلاق نہیں ہوگی، وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ کہا پھر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، إِلَّا أَن يَنْوِيَهُ، ہاں اگر شوہر اس کی نیت کر لے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی اختیاری کا جملہ کہتے ہوئے اس نے طلاق کی نیت کی تھی تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ یہ جملہ کہتے ہوئے اس نے طلاق کی نیت کی تو پھر طلاق واقع ہوگی، اس کے علاوہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَإِن نَوَاهُ، اور اگر شوہر نے نیت کی تھی، فَهُوَ مَا أَرَادَ، تو وہی ہوگا جو اس نے نیت کی ہے، یعنی اگر اس نے 1 کی نیت کی تو 1 طلاق، 2 کی نیت کی 2 طلاقیں، زیادہ کی تو زیادہ طلاقیں ہوں گی۔ ان واحدتاً فواحدتاً، یعنی اگر 1 طلاق کی نیت کی تو 1 طلاق واقع ہو جائے گی، وَإِن ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، اور اگر 3 طلاقوں کی نیت کی تو پھر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یعنی سارا معاملہ ان جملوں کا
نیت پر موقوف ہے کہ اگر نیت ایک کی کیے تو ایک طلاق ہوگی، تین کی کیے تین طلاقیں ہوگی، طلاق کی نیت ہی نہیں کی تو طلاق ہی نہیں ہوگی، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے۔ فَلَهُ عِنْدَهُ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک شوہر کے لیے ان يناكرها اجازت ہے کہ وہ نکیر کر سکے، وہ فسخ کر سکے، وہ توڑ سکے فی الطلاق نفسی، نفس طلاق کے بارے میں بھی، وفی العدد فی الخیار او التملیک، تملیک اور خیار میں عدد میں، یعنی جب اختیار دے رہا ہے اس میں کتنی طلاقیں ہوں گی، تملیک دے رہا ہے تو اس میں کتنی طلاقیں ہوں گی، اس عدد کے بارے میں اور نفس طلاق کے بارے میں وہ اعراض کر سکتا ہے، وہ اس کو فسخ کر سکتا ہے۔ یعنی اگر وہ ایک کا مالک بنا رہا ہے، ایک کا اختیار دے رہا ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی، تین کا دے رہا ہے تو تین طلاقیں واقع ہوں گی۔ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک شوہر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک دینا چاہے ایک دے دے، زیادہ دینا چاہے زیادہ دے دے، تو یہ حق شوہر کو حاصل ہے، عورت کو حاصل نہیں ہے۔ عورت کو جتنے کا وہ مالک بنا دے گا، جتنے کے اختیار دے دے گا، وہ اتنے کی مالک بن جائے گی۔ وہی عندہ ان طلقت نفسہا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر اس عورت نے اپنے آپ کو طلاق دے لی، رجعیتن، طلاق رجعی شمار ہوگی۔ یعنی اگر عورت نے ان الفاظ کے سننے کے بعد اپنے آپ کو طلاق دے لی تو رجعیتن، وہ طلاق رجی شمار کی جائے گی، وہ طلاق رجی واقع ہوگی۔ وَكَذَلِكَ هِيَ عِنْدَ مَالِكٍ فِي التَّمْلِيكِ، اور یہی معاملہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تملیک میں بھی تھا۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تملیک میں وہ اعراض کر سکتا ہے اور طلاق رجی واقع ہوگی، اور ایسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی طلاق رجعی واقع ہوگی اختیار دینے کی صورت میں۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک جو تھا وہ ہم نے پچھلے سبق میں تفصیلاً دیکھ لیا تھا۔ تو بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ کا ارشاد جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اختیار دینے کے معاملے میں ایک طلاق کی شوہر نے نیت کی تو ایک، زیادہ کی نیت کی تو زیادہ، اور اگر طلاق کی نیت ہی نہیں کی تو پھر طلاق واقع ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر عورت نے اختیار ملنے کے بعد، تملیک ملنے کے بعد اپنے آپ کو طلاق دے لی تو وہ طلاق رجی واقع ہوگی، طلاق بائن وغیرہ واقع نہیں ہوگی۔ یہ آگے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہاں سے مسلک بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ تملیک اور اختیار کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں۔ وقال ابو حنیفہ تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، واصحابہ، اور ان کے اصحاب، الخیار لیس بطلاقین، انہوں نے مسئلہ حل کر دیا کہ خیار جو ہے یہ طلاق نہیں ہے، یعنی خیار کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہو جاتی۔ فإن طلقت نفسها في التملیک واحدة فهي باینة، اگر شوہر نے عورت کو مالک بنایا تھا ایک طلاق کا تو فہی باینتن، تو یہ طلاق بائن ہوگی پھر اس کو۔ دیکھیں، فإن طلقت نفسها، پس اگر عورت نے اپنے آپ کو طلاق دے لی تملیک کی صورت میں، فی التملیک، تملیک کی صورت میں، واحدتن، تو ایک طلاق واقع ہوگی، فہی باینتن، اور وہ طلاق بائن واقع ہوگی۔ وقال الثوری، امام ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الخیار والتملیک واحد لا فرق بینہما، کہ امام ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو اختیار ہے اور تملیک ہے یہ ایک ہی چیز ہے، لا فرق بینہما، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، چاہے خیار ہو چاہے تملیک ہو۔ لیکن پیچھے ہم نے پڑھا تھا امام مالک رحمہ اللہ فرق کرتے ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ بھی فرق کرتے ہیں، اور ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی فرق کر رہے ہیں۔ تو لیکن امام ثوری کہتے ہیں کہ لا فرق بینہما، کوئی فرق نہیں ہے۔ وقد قیل، ایک ضعیف قول بھی ہے کہ القول قولها فی اعداد الطلاق فی التملیک، کہ تملیک میں تعداد طلاق کے بارے میں عورت کا قول معتبر ہوگا، یعنی اگر اختلاف ہو جائے مرد اور عورت کا تملیک میں اور تعداد طلاق میں، یعنی شوہر کہتا ہے میں نے ایک کا مالک بنایا تھا، عورت کہتی ہے تین کا مالک بنایا تھا، تو ایک قول یہ ہے کہ القول قولها، عورت کا قول معتبر ہوگا۔ ولیس للزوج مناکرتها، اور شوہر اس پر خفگی ظاہر نہیں کر سکتا، شوہر اس کو فسخ نہیں کر سکتا، شوہر اس پر اعراض نہیں کر سکتا، تو شوہر کو پھر یہ حق حاصل نہیں ہوگا۔ عورت کی بات معتبر سمجھی جائے گی، جتنی عورت کہے گی کہ اگر تین کا مالک کہے گی تو تین کا مالک ہی پھر سمجھا جائے گا،
شوہر کو اس میں کوئی اعراض کرنے کا حق، کوئی خفیہ ظاہر کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ وَهَذَا الْقَوْلُ مَرْوِيٌّ، اور یہ جو قول ہے یہ مروی ہے، عن علی وابن المسیب وبه قال الزہری وعطاء، کہ یہ قول حضرت علی ابن مسیب، امام زہری اور حضرت عطا ان سے مروی ہے۔ وقت قیلہ، اور ایک قول یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ انہ لیس للمرأة فی التملیک الا ان تطلق نفسها تطلیقۃ واحدۃ، کہ عورت کے لیے نہیں ہے تملیک میں الا ان تطلق نفسها تطلیقۃ واحدۃ، کہ صرف وہ اپنے آپ کو ایک طلاق دے سکتی ہے، اس سے زیادہ کا اس کو حق نہیں ہے۔ یعنی اگر مرد نے اس کو مالک بنا دیا طلاقوں کا تو پھر وہ اپنے آپ کو ایک طلاق دے سکتی ہے، اس سے زیادہ طلاقیں نہیں دے سکتی، اس سے زیادہ کا اس کو حق حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور اس تشریح کے دوران ہم نے کچھ چیزوں کی وضاحت کی، جس میں اختیار اور تملیک کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک پڑھا ہے، اور ایسے ہی اختیار اور تملیک کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک پڑھا ہے کہ ان کے نزدیک طلاق بائن واقع ہوگی، صرف ایک طلاق اور طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور وہ جدا ہو جائے گی۔ ایسے ہی دیگر فقہا کے اقوال بھی ہم نے پڑھے ہیں، ابن المسیب کا ہے، امام زہری کا ہے، حضرت عطا کا ہے، ان کے تمام کے اقوال ہم نے اس بارے میں دیکھ لیے ہیں۔ اور ایک آخر میں ایک قول ضعیف یہ بھی پڑھا ہے کہ جب عورت کو طلاقوں کا مالک بنا دیا جائے تو وہ صرف اپنے آپ کو ایک طلاق دے سکتی ہے، اس سے زیادہ طلاقیں نہیں دے سکتی۔ کچھ فقہا کا کہنا ہے کہ جتنی طلاقوں کا مالک بنایا جائے گا اتنی طلاقیں ہی وہ واقع کر سکتی ہے۔ بہرحال فقہا کا اس میں اختلاف ہے اور مختلف اقوال ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق ہم گفتگو کریں تو سوال یہی ہے کہ مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور مذکورہ عبارت کی تشریح کریں۔ یہ جو جیسا کہ ہمارا پیچھے سے یہ چلتا آ رہا ہے، یہی ایک سوال یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی یہ سوال پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا، لیکن آج کے اس سبق میں یہ سوال جو ہے مکمل ہو گیا ہے، اس کا جواب بالتفصیل آج مکمل ہوا ہے کہ تملیک، توکیل اور تخیر میں فرق بیان کریں۔ یہ تو پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اگلا جز جو ہے اس سوال کا، نیز علماء کے اقوال بیان کریں۔ تو اقوال پچھلے سبق میں بھی ہم نے کچھ فقہا کے یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے بیان کیے تھے، لیکن آج کے سبق میں امام شافعی رحمہ اللہ کے اقوال بھی آگے ہمارے سامنے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کے اقوال بھی ہمارے سامنے آگے، امام زہری، حضرت عطا، ابن المسیب، حضرت علی وغیرہ، ان تمام فقہا کے اقوال بھی ہمارے سامنے آگے، اور کچھ اقوال بغیر نام کے مصنف نے جو کہ جیسا کہ آخری قول ہے ذکر کیے ہیں، تو ہم ان کو وقت قیلہ سے بھی اپنے جواب میں ذکر کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج ہمارا سوال جو ہے اب مکمل ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 100 میں ہمارا یہی عنوان بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق کا باب پنجم چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ ہم آگے وذالک مروی عن ابن عباس سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔